السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو احکام و مسائل ان آیتوں کے اندر آ رہے ہیں ان کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسے غور و فکر کرنے، صحیح معنوں میں سمجھنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ دوستی کے احکام و مسائل کل کی کلاس میں بھی تھے، یعنی آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ یہاں سے بھی انہی دوستی کے احکام و مسائل اور صلح حدیبیہ کے بعد جو خواتین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھیں ان کے لیے کیا احکام و مسائل ہیں، اور خواتین سے بیعت کن کن چیزوں پر لی جائے گی، کن حرام کردہ چیزوں پر لی جائے گی، اس طرح کچھ احکام و مسائل بتائے جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 7 میں، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، یعنی مشرکین مکہ سے جو تمہاری دشمنی ہو گئی ہے، مشرکین مکہ نے تم کو مکہ سے نکال دیا ہے، ان سے جو دشمنی ہے ممکن ہے کہ یہ دوستی میں بدل جائے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں اور تمہارے عزیز دوست بن جائیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے واللہ قدیر، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ جو آج دین کی بنیاد پہ تمہارے دشمن ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے دو لوگ آپس میں جنگ کر رہے تھے، میدان کارزار ہے، اور ایک شخص نے دوسرے شخص کو تلوار ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ نے ہنسا، مسکرایا، کیونکہ جس نے جس کو مارا ہے تو مارنے والا بھی آگے چل کر کے اسلام کے دائرے میں آئے گا اور وہ بھی جہاد کرے گا اور اس کو شہید کیا جائے گا۔ بنیاد جو تھی وہ کفر تھا، توحید تھی، شرک تھا، اس کی وجہ سے تم نے ان سے دشمنیاں کی تھی، کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا۔ لیکن ممکن ہے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پھر ان سے تمہاری دوستیاں ہو جائیں، یعنی یہ اسلام میں آ جائے اور یہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو آپ کے جوزیت میں دینے کے بارے میں کہا اور رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ میری ایک بیٹی آپ کی قاتل ہو جائے، آپ کی بات کو نوٹ کرے، قرآن و حدیث کو نوٹ کرے،
اور تیسرا اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا کہ اب میں اسلام کی دفاع کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتا رہوں گا میدان کارزار میں۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث کا نمبر لکھیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2501۔ کچھ لوگ جنگ میں بندی بنائے گئے، قیدی بنائے گئے۔ ان میں سے ایک قیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، اور ہر نماز کے بعد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال چال پوچھتے۔ صحابہ کرام کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیا گیا کہ باندھ کر کے ضرور رکھنا ہے، لیکن ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کب انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی وغیرہ۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دیجئے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا، راستے میں گئے اور غسل کر کے واپس ہوئے، اور کہتے ہیں کہ شہروں میں سب سے بدترین شہر میرے لیے اگر کوئی تھا تو وہ مکہ، اور چہرے میں سب سے برا چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ آپ کا۔ لیکن آج شہروں میں سب سے بہترین، اگر شہروں میں سب سے پسندیدہ، سب سے اچھا شہر اگر کوئی میرے لیے ہے، مکہ نہیں، سوری، مدینہ، تو آج مدینہ ہے۔ اور چہرے میں سب سے پر رونق اور محبت والا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اگر وہ چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ یہ اس میں حکمت تھی۔ 3 دن مسجد نبوی میں آپ کو رکھا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مقدس کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، صحابہ اکرام کا اخلاق دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، اور اس اخلاق نے آپ کو دائرہ اسلام میں آنے سے مجبور کر دیا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ جب ہم کسی سے دشمنی کریں تو ایک لحاظ یہ ضرور رکھیں کہ کل کو، اور دشمنی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے کرائم کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، کہ وہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ لیکن ایک لحاظ، ایک دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ضرور رکھیں کہ ہو سکتا ہے کل اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دے، تو اس وقت ہماری دشمنی اتنے عروج پر نہ رہے کہ ہمیں شرم محسوس ہو، اور کسی سے دوستی کریں تو اتنی زیادہ نہ کریں کہ کل کو اگر وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے یا دین سے باہر ہوتا ہے تو ہمیں اس کا نقصان ہو۔ اس تعلق سے ایک حدیث نوٹ کر لیں، اس کو آپ دیکھیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 1997، ترمذی شریف 1997، کہ اس میں اعتدال رکھنا ہے، دشمنی میں بھی اور دوستی میں بھی اعتدال رکھنا ہے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں گے، آیت نمبر 7، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے ہدایت عطا فرما دے۔ جیسے ہندا کو آپ دیکھیں، کتنا بڑا جرم کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کروایا، اور آپ کی انگلیوں کو، کان ناک کو کاٹ کر کے مالا پہن کر کے، اور کہا کہ میرا بدلہ پورا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بھی ہدایت دے دی۔ جس نے شہید کیا تھا اس حبشی غلام کو بھی، اس حبشی کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر اسے بھی ہدایت دے دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تمہاری دشمنی جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو دشمنی اور دوستی کا معیار بتایا گیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ دین ہے اس آیت میں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ قادر بھی ہے اس کے دل کو پلٹ دینے میں، اسے ہدایت دینے میں، اور اللہ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور رحم فرمانے والا بھی ہے بے شک۔ آیت نمبر 8، اللہ تمہیں ان لوگوں کے بابت نہیں روکتا۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کے بابت اللہ رب العزت نہیں روکتا کہ ان سے دوستی نہ کرو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تمہیں ان لوگوں کے بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑتے،
مطلب ایسے لوگ جو تم سے دین پہ نہیں لڑتے، ان سے نہیں روکتا ہے کہ اللہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، مطلب دین کے سے لڑتے بھی نہیں ہیں اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، شان نزول یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا وقت، جیسا کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشریف لائی، یعنی ان کی جو ماں تھی وہ اسلام میں نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیوی جو تھی وہ اسلام میں نہیں تھی، اور یہ حضرت اسماء کی جو ہے والدہ ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آئیں اور بہت سے تحفے طائف لے کر کے آئیں، کچھ کھانے پینے کی اچھی چیزیں لے کر کے آئیں اور اپنی بیٹی کو پیش کیا، تو ان کی بیٹی نے اسے روک دیا کہ نہیں، آپ لوگوں سے دوستی ہمارے لیے منع کی گئی ہے، الا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آ جاؤں، اس کے بعد میں آپ سے کوئی معاملہ کروں گی۔ تو یہی ہوا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 8، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جھگڑا کیا اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی بھی والدہ اسلام میں نہیں تھی، لیکن آپ والدہ کی پوری خدمت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا کرتی تھی، اور جب آپ سخت کہتی تو حضرت ابو ہریرہ کا جو ہے پورا خون کھول جاتا، مطلب بہت زیادہ غصے میں آ جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں ہے، ان کی خدمت کرتے رہتے۔ ایک دن تنگ آ کر کے، ایک دن بہت زیادہ غصے میں پریشان ہو کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی ماں کے لیے دعا کر دی، بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی اب گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ اب تو معاملہ بن گیا، اب یہ روزانہ جو مجھے تانے دیا کرتی تھی، یہ رسول اللہ کو برا کہتی تھی، اب تو معاملہ بن گیا، رسول اللہ نے دعا دے دی۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آتی کہ بیٹا رک جا، میں ابھی غسل کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دروازہ کھولا اور کھولتے سے کہا کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ دو بات پتہ چلی کہ کب اللہ رب العزت کسے دائرہ اسلام میں لے آئے، کسے ہدایت دے دے، کسے اپنے صحیح دین کی معرفت کرا دے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ کو گھر سے نہیں نکال رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہے، اور یہاں تک کہ جو دائرہ اسلام میں آنے کی امید جس کے لیے لگ رہی ہے، ان کے لیے تو باقاعدہ ایک مد بنایا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان کو زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔ تو بہرحال اس آیت میں دوسرا جو احکام ہے اس کے طرف ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا احکام اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں ان لوگوں کے بابت نہیں روکتا، یعنی احسان سلوک کرنے سے، جو تم سے دین پر نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی احکام یہ اتر رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ انصاف اس قدر اہم رکن ہے اسلام کے اندر۔ اسلام انصاف کے تعلق سے، اور انصاف اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مالکی یوم الدین، میں ہوں انصاف کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جس دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 1 میل پر سورج ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی،
ایسی سخت گرمی کے دور پر ٹائم میں کہ منٹوں کے اندر سیکنڈوں کے اندر انسان بھن جائے، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ ایسے وقت میں سوائے اللہ رب العزت کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سائے میں سب سے پہلے جس کو جگہ دے رہا ہے، 7 لوگ ہیں، 7 میں سب سے پہلے جس کو کہا گیا وہ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ تو عدل اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا قیمتی عمل ہے۔ انصاف کے تعلق سے ایک حدیث یہاں سماعت فرمائے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس نور کے ممبر پر ہوں گے، اللہ کے پاس نور کے ممبر پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، مطلب اللہ کے داہنے طرف ہوں گے، یہ جو کہا ہے تو اس کو بھی اللہ نے کلیئر کیا، نبی مکرم نے کلیئر کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ انصاف کرنے والوں کے لیے ہے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل کرتے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اولاد میں بھی اور جو بھی ان کے ماتحت ہے، یعنی ہر کسی کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1827 آیت نمبر 9۔ بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں کے بابت روکتا ہے، مطلب دوستی کرنے سے کن لوگوں کے بابت اللہ رب العزت روکتا ہے؟ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے بابت روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑیں، دین کے معاملے میں، زندگی گزارنے کے معاملے میں لڑیں، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، گھروں سے نکالا، مارا، اور تمہارے نکلنے میں مدد کی۔ تیسرے وہ لوگ جو تمہارے نکلنے میں مدد کرتے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ تو یہ 3 عمل کہ وہ تم سے دین پر لڑتے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے یا گھروں سے نکالنے میں مدد کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہم کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر پہلے خود قرآن سے ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تو قرآن میں دوسری جگہ ان کے دوستی کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 23 کے اندر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہیں، کفر سے یعنی اللہ کے ساتھ کفر کیا، یا رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا رسالت کا، یا آخرت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو جو کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں، ان سے دوستی نہ کرو، انہیں دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا سو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر وہ دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 کے اندر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آیت نمبر 9 کے اندر 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو لڑتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، اور جو گھر سے نکالنے کی سازش میں مل جل کر کے کام کرتے ہیں، ان سے دوستی کا منع کیا گیا۔ لیکن قرآن میں دوسری جگہ جو کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اگر وہ تمہارے خاندانی رشتہ دار، باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی دوستی کا منع کیا گیا، اور یہاں پہ تو یہودی اور نصرانی کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اور اس کا جرم کیا ہے؟ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کی پریبھاشا، ظالم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پر رکھ دینا۔
جس کا جو مقام ہے اس کے مقام سے اٹھا کر کے اس کو دوسرے مقام پر رکھ دینا، یعنی کسی کا مقام اس کو نہ دینا۔ اور اسی لیے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کو دے دینا۔ اللہ کا مقام کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہو، اللہ کے حکم کو مانا جائے، اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، وہ مقام کسی کو دے دیا، تو یہی ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ظلم جو ہے وہ سب سے عظیم ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں پہ جو ظلم ہے کہ یہ ظلم ہے وہ ہے کہ تم نے دوستی کا جو مقام تھا، تم مومن ہو، مومن کا مقام تھا کہ تم سے دوستی ہو، لیکن تم نے وہ مقام کسی ایسے کو دے دیا جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو صلح کے پوائنٹس تھے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جاتا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، واپس لوٹا دیا جائے۔ یہ مطالبہ مشرکین مکہ کے طرف سے یہ پوائنٹ رکھا گیا تھا۔ اور دوسرا یہ بھی پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ جو آپ کے طرف سے اسلام کو چھوڑ دے تو آپ اسے مدینہ سے چھوڑ دیں، اسے مکہ جانے دیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ظلم ہے، لیکن یہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو قبول کیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہے مدینہ کے اندر رہ کر کے اور وہ مکہ آ گیا تو اس کو واپس مدینہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ وہ وہاں مدینہ میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، وہ اللہ رب العزت کی معرفت توحید کی دعوت دی، اور یہی ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو مکہ میں رہنے کے باوجود اس نے اسلام کو اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ تو بدترین شخص ہے، اسے تو دائرے اسلام میں یا ریاست اسلام میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے، تو اسے تو واپس لوٹا دیا جائے، یہ تو بوجھ ہے۔ تو بہرحال یہ جو عہد تھا یہ میل فیمیل دونوں کے لیے تھا، مرد عورتوں دونوں کے لیے تھا کہ اگر ہجرت کی ہے تو مدینہ نہیں آ سکتے، اگر مدینہ آ گئے تو مدینہ سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں یہ احکام نازل فرمائے کہ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو ترمیم کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں، مطلب مومن کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لی کہ ہم ایمان میں آ گئے، تو مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کا امتحان لو۔ ایک دم سے ان کو رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، پہلے ان کا امتحان لو۔ امتحان کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ان سے حلف لو۔ اس دور میں مشرکین کفر کرنے والے بھی اپنے بات کے بہت پابند تھے، اپنے وعدے کے بہت پابند تھے، اپنی زبان کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے جو حلف کر لیا کہ ہاں ایسا ہے تو وہ ویسا ہی رہتا تھا، جھوٹی مکاری نہیں کرتے تھے۔ تو حلف ان سے لیا جاتا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اس زمین پہ کیوں آئی ہو؟ یہ زمین پسندیدہ ہے اس وجہ سے آئی ہو؟ یعنی یہ امن و امان کی جگہ ہے، یہاں عورتوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جاتی، یہاں شراب جوا مرڈر نہیں ہوتا، کیا اس وجہ سے امن و امان کے لیے تم یہاں پہ آئی ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ یا تم کسی اور وجہ سے اور کسی مرد کی وجہ سے آئی ہو، یا تم طلب دنیا کے لیے آئی ہو کہ کچھ پیسہ مل جائے گا، رہنے کی اچھی جگہ مل جائے گی، یا تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی مکرم کی اطاعت کے لیے تم یہاں پر آئی ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا آنے کا؟ تو یہ حلف جب وہ لے لیتی تھی کہ ہم اسلام کی خاطر ہی آئے ہیں، توحید کے خاطر آئے ہیں، اسلام پہ عمل کرنے کی خاطر آئے ہیں، تب ان کو وہاں پہ رہائش دی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو۔ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو بظاہر تم نے ان کو پرکھ لیا، لیکن اصل میں دل کے اندر کیا اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم
انہیں مومن جانو، مطلب تمہارے ذہن کے مطابق، تمہاری جو ہے علم کے مطابق اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو کسی سہارے کی، کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تم انہیں تنہ تنہا یا تم انہیں واپس اس ایسے ماحول کے اندر تم نہیں لوٹا سکتے جہاں پہ عورت کی عزت کا کوئی خیال نہ ہو، جہاں پہ شراب کو فیشن سمجھا جائے، جہاں خوریزی کو فیشن سمجھا جائے۔ ایسے ماحول میں تم انہیں واپس نہیں لوٹاؤ گے جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے یا شرک کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے احکام تھا کہ انہیں واپس مت لوٹاؤ۔ اب نہیں لوٹاؤ تو پھر ان کے لیے کیا احکام و مسائل ہیں؟ یہ عورتیں اگر آ گئی ہیں تو ان کے کیا معاملات ہیں؟ وہ آگے اللہ فرماتا ہے نہ وہ عورتیں، کیوں مت لوٹاؤ؟ نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد کیونکہ وہ کفر کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے، کفر کے اندر ہے، اس وجہ سے وہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ یہ احکام ابھی آئے، مکہ میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے مکہ میں شراب حرام نہیں تھی تو دوسرے لوگ بھی شراب پیا کرتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد بھی حجاب فرض نہیں تھا تو خواتین حجاب نہیں کیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے بھی یہ احکام نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ اسلام میں تھی، اور ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وہی معاملے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور بھی نکاح کے مشرکین مکہ یعنی جہالت کے دور میں اور بھی نکاح کے طریقے تھے۔ تو بہرحال ان کا جو طریقہ وہی تھا کہ مہر تھی اور گواہ تھے اور ولی تھے۔ لیکن ابو العاص جو تھے وہ اسلام میں نہیں تھے، مشرک تھے۔ اب جب ان کا نکاح ہو گیا اور بدر کے دور میں، بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں یہ قیدی بنائے گئے، اور قیدی کے لیے طے کیا گیا کہ یہ کچھ فدیہ دے کر کے چھوڑے جا سکتے۔ تو ان کے لیے ان کے طرف سے ایک فدیہ آیا سونے کا ہار، اور جیسی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہ تو حضرت خدیجہ کا ہار ہے۔ حضرت خدیجہ کا ہار ہے، یہ دیکھ کر کے آپ کے اندر ایک رقت طاری ہوئی، آپ کو وہ پوری یاد تازہ ہو گئی حضرت خدیجہ کی۔ آپ افسردہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اگر چاہو تو انہیں ویسے ہی آزاد کر دو۔ کچھ شرط رکھی، صحابہ نے شرط رکھی کہ شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو آزاد تو کرتے ہیں لیکن حضرت زینب کو آپ یہاں پہ پہنچا دیں، مطلب انہیں چھوڑ دیں، مدینہ انہیں پہنچا دیں۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا، یہ واپس گئے اور حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا دی۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ تھا۔ 8 ہجری تک حضرت خدیجہ وہاں رہیں، اور 8 ہجری میں اللہ رب العزت کا یہ کرنا ہوا کہ ابو العاص کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، اور ابو عاص اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد انہیں لینے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو العاص کے ساتھ روانہ کر دیا، اور نہ ہی کوئی نیا نکاح ہوا اور نہ ہی کوئی نئی مہر باندھی گئی۔ اسی پرانے نکاح پہ اور پرانے مہر پہ ہی آپ کو رخصت کر دیا گیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2692 اور ابو داؤد حدیث نمبر 2240۔ یہ حدیث کا ایک میں نے مفہوم آپ کو بتایا تھا، 2 حدیث کا، ابو داؤد 2240، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی کی تفسیر میں یہ حدیث وارد کی آئی ہے۔ تو احکام کیا آیا، اور قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ کوئی اگر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اور اس کا پارٹنر، اس کا لائف پارٹنر اگر وہ اسلام میں نہیں آتا ہے، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور تم ان کفار کو
دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ اب جب تم ان کو رکھ رہے ہو، روک رہے ہو یہاں پر کیونکہ ہجرت کر کے آئی ہیں، تو ان کا جو مہر تھا تم ان کے شوہر کو لوٹا دو، ان مشرکین کو لوٹا دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کو جب مہر بھی اس کا لوٹا دیا گیا، اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ دائرۂ اسلام میں آ گئی ہیں، تو ان عورتوں کو کیا کریں گے؟ ان عورتوں کے لیے کیا احکام و مسائل ہیں؟ اللہ آگے فرماتا ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا مہر دے دو۔ تو یہاں پر اب مہر کے ساتھ ان سے نکاح کرنا ہے، اور نکاح کی وہی شرائط ہوں گی، ولی ہوگا، گواہ ہوں گے اور مہر ہوگا۔ ولی کیونکہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ دائرۂ اسلام میں نہیں ہیں، تو ریاست ان کا ولی ہوگا، ریاست جو ہے وہ ان کی ولی ہوگی، جو خلیفہ ہیں، یہ جو وقت کے امیر ہیں وہ ان کے ولی بنیں گے، اور ان کی ولایت میں، ان کی موجودگی میں، ان کی اجازت سے مہر اور گواہ کے بیچ میں جو ہے نکاح قبول کیا جائے گا، حجاب قبول ہوگا۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عظمت قبضے میں نہ رکھو۔ اللہ اکبر! اور تم کافر عورتوں کی عظمت قبضے میں نہ رکھو۔ کیا احکام نازل کر رہا ہے کہ تم اگر مرد اگر اسلام میں آ گئے ہو تو عورتوں کی عظمت کو قبضے میں نہ رکھو، مطلب ان کو زبردستی قید کر کے، ان کو ٹارچر کر کے، ان کو زبردستی مار کر کے اسلام نہیں قبول کرا سکتے آپ۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ ان کی عظمتوں کو قبضے میں نہیں رکھنا، انہیں آزاد کر دینا ہے زبردستی مار کر کے کہ تم بیوی ہو اور تمہیں اسی اسلام میں آنا پڑے گا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور اس کا شان نزول کیا تھا؟ یہودی عورتیں، دور جہالت کی عورتیں اپنے بچے کو نظر کر دیتی تھی کہ اگر یہ بچ گیا یا لڑکا ہوا تو اس طریقے کی نظر کرتی تھی کہ ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، ہم اس کو نصرانی بنا دیں، اور جب وہ بنا دیتی اور بعد میں اسلام میں آئیں تو اپنے بچوں کو زبردستی اسلام میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتائیے اپنے ہی بچے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، مار کر کے کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے آپ۔ تو یہ، اور اگر مرد اسلام میں آ گیا ہے اور عورت نہیں آئی ہے تو اس کی عظمت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی اسے آزاد کر دو، اسے جانے دو، یا وہ خود چلی جائے یا تم انہیں جانے دو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ یعنی کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، یعنی مہر کا لین دین ہو جائے اور انہیں ان کے راستے میں جانے دو۔ یہ اللہ کا حکم یعنی فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ احکام و مسائل اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب ان معاملے کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، کیوں دور کر دیا گیا اس لائف پارٹنر کو، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ ہمارے رب سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ ان عورتوں کو کیوں روک لیا جائے گا، کیوں ان کا ایگزام لیا جائے گا، ان جو جتنے بھی احکام و مسائل اس کے اندر آئے یہ سب حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ احکام اس نے نازل کیا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں تراشا ہے، جس نے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے ذہن کو جس نے بنایا ہے، اس نے یہ احکام و مسائل نازل کیے ہیں، اور انہی احکام و مسائل میں ہماری بقا ہے، انہی احکام و مسائل میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام و مسائل کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں خوشی کے ساتھ، کہ ہمارے رب کا حکم ہے اور اس کو خوشی کے ساتھ ہم قبول کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کے طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلہ لو، مطلب اگر تمہاری بیوی بھی اسلام میں نہیں آئی ہے اور وہ کفار کی طرف چلی گئی اور کوئی مہر نہیں واپس ہوا اور کچھ نہیں ہوا تو تم کفار سے بدلہ لو، یعنی جب تم میدان کارزار میں رہو گے تو ان کا مال غنیمت تمہیں ملے گا اس عوض میں، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، تو مال غنیمت میں سے ان کو اتنا دے دو، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 12، یہ بیعت کے احکام و مسائل۔ بیعت کہتے ہیں اطاعت کا ایگریمنٹ،
اور اس کے احکام یہ ہیں، یا ایھا النبی، حکم ہے نبی کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں، اگر وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور اس امور پہ بیعت کرتی ہیں، یعنی وعدہ کرتی ہیں، عہد کرتی ہیں، پیمان کرتی ہیں، اطاعت کا ایگریمنٹ کرتی ہیں، تو تم ان سے بیعت کرو۔ اور وہ امور 6 ہیں۔ پہلا یہ، اور کس چیز کو پہلا رکھا گیا، کس چیز کو مقدم رکھا گیا؟ اسی چیز کو جس کو ہر انبیاء نے کو مقدم رکھنے کا کہا گیا، ہر انبیاء کے آنے کا مقصد بتایا گیا۔ فعلم، یہاں فرمایا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلا عہد یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی۔ توحید کو مقدم رکھا گیا، کیونکہ اگر توحید نہیں تو پھر سارے عمل کسی بھی کام کے نہیں، اور نہ ہی کوئی فضیلت کہلائے گی، مطلب کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ اس کو توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلا جو عہد ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں ٹھہراؤں گی، یعنی شریک نہیں کروں گی، اور نہ چوری کروں گی۔ دوسرا، اور نہ میں چوری کروں گی، اور نہ زنا کروں گی۔ تیسرا اور چوتھا، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کروں گی، کیونکہ اولاد کو قتل کرنا بھی وہاں پر عام رواج تھا کہ لڑکی ہو گئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ اور نہ بہتان لگاؤں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گڑھ لوں، بہتان نہیں لگاؤں گی۔ ابن عباس اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194، اور تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے اس بات کو لے کر کے آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بیان کو، تفسیر الطبری جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 98، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بچہ شوہر کے نام پر منسوب نہ کرو۔ کون سے احکام کا؟ احکام نمبر 5، اور نہ بہتان لگاؤ۔ یہ بہتان لگانا ہے مرد کی طرف کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور نہ بہتان لگاؤ گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے گڑھ لے، ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے سے جو گڑھ لے اس سے تم اپنے شوہر پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ تو اس سے مراد ہے کسی اور کا بچہ ہو اور وہ اپنے شوہر کے طرف منسوب کر لینا۔ ایک تو اس کی بدترین شکل یہ ہے کہ کسی سے زنا کے ذریعے سے وہ بچہ ہو اور اس کو شوہر کے نام پہ لگا دیا جائے، یا کسی سے گود لے لیں بچے کو اور یہ کہیں کہ یہ فلاں کا بچہ، مطلب اپنے شوہر کے نام پہ اس کو پالے، یہ بھی اسی بہتان لگانے میں آئے گا۔ اور اگر بیٹی ہوئی ہے اور اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، اور کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے اور اس کو بیٹی ہو گئی، تو بچے کو ایکسچینج کر لینا، بیٹی کو بیٹے سے بدل لینا، تبدیل کر لینا، اور پھر وہ جو بیٹا لے کر کے آئے ہیں اس کو اپنے شوہر کے نام سے پالنا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ یہ سب اس احکام کے اندر آئیں گے کہ یہ کام اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ بچہ کسی کا ہو اور کسی اور کو اس کا باپ کہا جائے۔ تو یہاں پہ اس چیز سے روکا گیا 5ویں حکم میں، اور نہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کی جائے، اور نہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کی جائے۔ یہ تھی بیعت کے پوائنٹس۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اور اسی کی تفسیر میں ہے کہ نوحہ کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ بیعت میں نوحہ کرنے سے بھی روکا ہے، کیونکہ نوحہ ایک عام وہاں کا رواج تھا، چہرے کو پھاڑنا، گریبان کو چاک کرنا اور اس طریقے سے چیخنا پکارنا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ بیعت کرنا یعنی اطاعت پر ایگریمنٹ کرنا۔ تو یہ اطاعت پر ایگریمنٹ کون کرے گا؟ بیعت کون کرے گا؟ کس کو حق ہے اس کا؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہیں وہی بیعت کر رہا۔ بیعت کرنے کا حق انبیاء کو ہے، نبی کو ہے، اور اولی الامر کو ہے۔ اولی الامر یعنی وقت کا حاکم کو ہے۔ اسی سے تو اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اولی الامر جو ہے یعنی وقت کا حاکم ہے، نبی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ صحابہ بھی بیعت کرتے تھے؟ کچھ صحابہ ادھر بیٹھ کر کے بیعت کر رہے ہیں، ایسا ہوا کبھی؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیعت کیا کرتے تھے، اور وقت کے جو خلیفہ ہوئے یا اولی الامر ہوئے، وقت کے حاکم ہوئے، وہ بیعت کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ایک شہر کے اندر ہر محلے میں بیعت چل رہی، کوئی شہر وردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اور اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے مسائل، اور صاحب بیعت کرنا۔ کس نے حق دے دیا تم کو؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ امت تقسیم ہو گئی، فرقے بندی میں بٹ گئی۔ نہ شہر وردی قادری کو پسند کر رہا ہے، نہ قادری نقش بندی کو پسند کر رہا ہے، اور ایسے بے شمار ان کے سلسلے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، سب کے مسائل الگ الگ ہیں۔ اور جو بیعت لے رہا ہے وہ یہ بیعت لے رہا ہے کہ بس تم اب جو چاہو وہ کرو، اور حشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا اور میں لے کے جاؤں گا سیدھے جنت میں۔ ایسے عقائد۔ اب اس کو تو بس سال بھر کمانا ہے، جہاں سے بھی کمائے، اور پیر صاحب کے ہاتھ میں لا کر کے کچھ دے دیا اس نے، بس اس کا معاملہ بن گیا۔ نہ پیر صاحب کو دیکھا جا رہا ہے جو بیعت کر رہا ہے، اسے بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ صوم و صلات کا پابند ہے نہیں ہے، یہ شریعت کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اور بس اس سے بیعت کر لی۔ اگر وہ غلط بھی کام کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، مرید کے لیے وہ صحیح۔ اگر وہ شراب بھی پی رہا ہے تو مرید یہ سمجھے گا کہ وہ اس کے منہ میں جا کر کے شہد بن جا رہی، مطلب اس کا منہ شہد کی فیکٹری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس قدر جہالت۔ تو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیتے تھے؟ وقت بھی کافی ہوا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 192، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اب دیکھیے خواتین سے بیعت لینے کا انداز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج کس طریقے سے خواتین سے بیعت لی جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، پیر بھی چوم رہے ہیں، گلے بھی لگا لے رہے ہیں، کئی بار تو استغفر اللہ، دین کا مذاق بنا دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مومن عورت اس طرح کا اقرار کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ 6 چیزوں کا اگر وہ اقرار کر لے، کیا کیا ہے وہ؟ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، سب سے پہلے توحید کا اقرار، پھر اس کے بعد چوری نہیں کرے گی، پھر اس کے بعد وہ زنا نہیں کرے گی، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور اپنی اولاد اور دوسرے کی اولاد کو اپنے شوہر کے طرف یعنی بہتان نہیں لگائے گی، اور نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، یعنی وقت کے جو خلیفہ ہیں، وقت کے جو اولی الامر ہیں یا نبی ہیں، تو ان کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور نافرمانی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت پر اطاعت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ماں عائشہ فرماتی ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مومن عورت اس طرح کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی ارشاد فرماتے، ہاتھ نہیں چھوتے، زبانی ارشاد فرماتے، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، اللہ کی قسم۔ پھر ماں عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم بیعت لیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یعنی ہاتھ، آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں لگتا تھا۔ آپ ان سے مخاطب ہو کر زبانی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بیعت لے لی ہے، میں نے تم سے اس پر بیعت لی ہے، یعنی اس پر تم سے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ تم اب یہ کام نہیں کرو گی۔ یہ صرف آپ زبان سے فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4891۔ اس طریقے سے امام ترمذی نے بھی ایک حدیث لائے کہ ایک خاتون آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1597۔ اس میں بیعت کے دوران میں اب خواتین سے بیعت ہے، تو یہ بیعت امہات المومنین سے بھی ہوئی۔ ایک خاتون آتی ہیں اور بیعت کرتی ہیں، اور جب یہ والی بات آتی ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی تو وہ شرم کے مارے اپنا ہاتھ جو ہے سر پہ رکھ لیتی ہیں کہ اتنا بڑا جرم کیسے کریں گے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر سے کہتی ہیں کہ اس بات پر بھی بیعت کر لو، ہم نے بھی بیعت کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیعت کی ہے۔ اب بیعت میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ چوری نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت مشکل ہے،
کہ اب شوہر کے پاکٹ میں سے اگر پیسے نہیں نکالے تو زیورات کیسے بنیں گے؟ اس تعلق سے ایک حدیث، ہند بنت عتبہ، وہی ہندہ بنت عتبہ کی حدیث میں ہے کہ اس نے عرض کی، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر دیا تھا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا، یعنی اتنی کھانے پینے کی چیز نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، مطلب اتنی ضرورت کی چیزیں، نان و نفقہ کہتے ہیں نا، اتنی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتا کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، لہٰذا اگر میں اس کے علم کے بغیر، مطلب اسے نہیں مانوں، اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ بہت کام کی بات آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں سے دستور کے مطابق اس قدر لے لو جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا لے سکتے ہو کہ تمہارا نان و نفقہ جو ہے، مطلب جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوٹی پارلر کے لیے چلا لیں یا کسی دوسرے کام کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، نہیں، اتنا لے لیں کہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نفقہ ہو جائے، کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کر دے، یا دوسری جو ضرورت ہے، جو ضروری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2211، بخاری شریف 2211، شیخین نے اسے روایت کیا ہے، مطلب امام بخاری اور مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اور مسلم شریف حدیث نمبر 1714 اگر ایسے کنجوس شوہر مل گئے ہیں تو۔ حدیث آیت نمبر 13 اور آج کی کلاس کی آخر آیت، اے ایمان والو، تم سے دیکھیے ابتدا بھی اسی احکام سے ہوئی اور اختتام بھی اسی احکام سے ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ غضب کس پہ نازل ہوتا ہے؟ غیر المغضوب بھی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو غضب نازل ہوا ہے یہودیوں پر، اور یہودیوں پہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ اللہ ہمیں بھی مغضوب قوم نہ بنا کہ ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو احکام آیا کہ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، عذاب نازل کیا اپنا، ان سے دوستی نہ کرو۔ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی آخرت کے اجر سے وہ مایوس ہے، آخرت کا اجر انہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ان سے دوستی نہ کرو۔ اور آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو گئے۔ اس کے دو مطلب ہے، قبر والوں سے مایوس ہو گئے یعنی قبر والے اب نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں، یا قبر والوں نے اپنے انجام کو پا لیا۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر یہ سورت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس رکوع کے احکام مسائل یا اس رکوع کے چند خاص پوائنٹ، خلاصہ رکوع نمبر 8، مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے مقصد زندگی آیت نمبر 11 میں ہمیں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، جو آیت نمبر 11 میں ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے ہمیں پڑھا آیت نمبر 7 کے اندر۔ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت قدرت رکھنے والا، قادر ہے، جب جیسا چاہے ویسا حکم کرتا ہے، جس کو چاہے وہ دائرہ اسلام کے اندر لے آئے، جس کو چاہے دائرہ اسلام سے باہر کر دے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ آیت نمبر 7۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے جو بھی گناہ ہو جائے، جتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، لوٹیں۔ آیت نمبر 7 سے پتہ چلا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف اگر وہ اسلام میں نہیں ہے تو بھی ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نیکی کرنے سے نہیں رکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے تنگی نہیں کی۔ ان سے نیکی کرنے سے اللہ رب العزت نہیں روکتا، ان سے نیکی کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابو طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک نیکی کی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ سے بھی نیکی کی، اور پھر بعد میں وہ اسلام میں آئیں، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی صحابی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے خلاف یا ان کو گھر سے نکالنے میں، دشمنی میں پیش نہیں ہوا کرتے تھے۔
تو اس آیت میں آیت نمبر 8 کے اندر پتہ چلا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نیکی کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر ایمان لاتے ہو، جس پہ تم نے ایمان لائے ہو اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا لحاظ کرو، اس سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، آیت نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا، آیت نمبر 11 کی روشنی میں، تقوی اختیار کر کے رہنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے نا امید ہونے کی اسباب بتائے، آیت نمبر 13 کی تفسیر کی روشنی میں، اس کو ہم ضرور دیکھیں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے سے کراہیت دلائی، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ آٹھواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے سے کراہیت دلائی، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ چوری کرنے سے کراہیت دلائی، چوری کیسا گناہ ہے؟ چوری کرنے والا ایک مقدار پر، جو مقدار بتائی گئی ہے اسلام کے اندر، اتنی اگر چوری کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ہاتھ اب رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسا سنگین جرم ہے یہ چوری۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کی نفرت دلائی، بدکاری زنا کی نفرت دلائی، آیت نمبر 12 کی تفسیر کی روشنی میں۔ چھٹواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے نفرت دلائی، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ ساتواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کام میں فرما برداری سکھائی، جیسے وہ 8 جو پوائنٹ ہیں، تو اب جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، تو اطاعت کہاں تک کرنا ہے؟ اطاعت معروف میں ہے، صحیح مطلب قرآن و حدیث کے مطابق جب تک ہمارے حکمراں ہم کو اطاعت کرنے کا کہیں گے، ہم اس میں اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 12 کی تفسیر کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ کون تھے؟ آج کی کلاس میں کامیاب لوگوں کے کیا ہمیں رویے پتہ چلے۔ اللہ ہم کو بھی ان صفات کا حامل بنا دے۔ انصاف کرنے والا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنے والا، یعنی تقوی اختیار کرنے والا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا، یعنی توحید پرست، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے والا، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، چوری نہ کرنے والا، بدکاری نہ کرنے والا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے والا، معروف کام میں نافرمانی نہ کرنے والا، مطلب جو اولی الامر ہیں ان کی معروف میں نافرمانی نہ کرنے والا اپنے امیر کی، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنا۔ نوواں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے دوستی نہ کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، یہ ناکام لوگ، یہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ۔ آیت نمبر 13 کی روشنی میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا، آخرت سے نا امید ہو جانا، آیت نمبر 13 کی روشنی میں، آخرت سے نا امید ہو جانا۔ آؤ کچھ کر لیں، مطلب آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا، کیا ہمیں عزم کرنا چاہیے؟ ان لوگوں سے تعلق دلی محبتیں نہیں رکھنی ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہاری مخالفت کی ہے، انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تقوی کے ساتھ؟ کیا میں نے آخرت سے نا امید ہونے کی حقیقت کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اسلام کے دشمنوں کی دوستی سے نفرت کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے معروف کام میں فرما برداری کا ارادہ کر لیا ہے؟ مطلب جو ہمارے امیر ہیں معروف کام میں ان کی فرما برداری کروں گا، کیا میں نے اس کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ تقوی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔